اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری قابل صد احترام خواتین و حضرات سے گزارش ہے، میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ آگے مسلمانوں تک پہنچانے کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں اور یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیر اور مالدار گھرانے میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ آزاد انسان تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کے اپنے میکے آئی، یعنی ان کے ننہال آئی۔ وہاں اتفاق سے ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تو جس بستی کو ڈاکوؤں نے علاقے کو لوٹا، ان ڈاکوؤں نے لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کا مال بھی لوٹا، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی عمر تھوڑی تھی، ان کو بھی اٹھایا اور ان کو بھی ڈاکو اٹھا کے لے گئے اور عکاس عین کاف الف زویں عکاس کی منڈی میں جا کے ان کو بیچ دیا۔ اس وقت انسان فروخت ہوتے تھے، وہاں پہ جا کے بیچ دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھتیجے حکیم بن حزام نے 400 درہم میں عکاس کی منڈی سے ان کو خریدا اور خرید کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ کی خدمت کریں۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور امہات المومنین میں انہیں آنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی حضور علیہ السلام کی زوجیت کا شرف ملا، امت کی ماں ہونے کا شرف ملا، تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اب حضور کے ساتھ رہیں، حضور کی خدمت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں آزاد فرما دیا اور انہیں اپنا متنبع یعنی انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ واجب الاحترام ادھر عرصہ دراز کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ تو ان کے اہل خانہ چچا اور بھائی، چچا اور والد ان کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارا بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا ہے، تو آپ جو بھی معاوضہ اور اس کا عوض اور اجرت دینا چاہتے ہیں، پیسے لینا چاہتے ہیں، رقم لینا چاہتے ہیں، وہ لے لے اور ہمارا بیٹا انہیں واپس کر دیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ ایک شرط ہے کہ تم حضرت زید بن حارثہ پہ سختی نہیں کرو گے، جو وہ کہیں گے اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ تو بغیر کسی عوض کے اجرت کے پیسوں کے میری طرف سے اجازت ہے آپ اسے لے جائیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو اسے میرے پاس ہی آپ رہنے دیں۔ چنانچہ جب یہ بات مان لی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، اپنے والد گرامی کو پہچانا، فرط محبت سے، فرط عقیدت سے دونوں نے ملاقات کی۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا اب چلو چلے ہمارے ساتھ، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا ابا جان حضور کی غلامی کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، حضور کی صحبت کا فیض ہے، حضور علیہ السلام کی سنگت اور معیت کا یہ فیض تھا کہ اگر وہ کھجور کا تنا استن ہنانا جس میں کوئی جان نہیں، اسے کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگت اور معیت رہی، صحبت رہی، تو وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ تو یہ تو پھر انسان تھے جنہیں اویئرنس تھی، شعور و آگہی تھی، محبت کے جذبات ان کے اندر تھے۔ کہا والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی میرے والد ہیں اور یہی میرے چچا ہیں، یہی میرے گھر والے ہیں۔
سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا، آقا کریم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ کی تربیت کے اندر جو ہے وہ بڑے سے بڑا سنگ دل آتا، رحم دل بن جاتا، کافر آتا، مومن اور مسلمان بن جاتا، حضور کا سچا غلام بن جاتا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ میری اس ویڈیو سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔